ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، اسراء، قہف اور طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجرات میں فقط ذکر صفات کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ، مریم اور یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست، ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے یرحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اللہ نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا ہونے والی ہے جو بشر کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے غرور اور تمکنت کے ساتھ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، تو بے شک سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ سورہ اعراف۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے 2 ایسے نام ہیں جن کا کام اللہ کے بندوں کو برگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔
حضرت ابن عباس نے فرمایا ابلیس کا نام ازازیل تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو راہ راست سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر الخلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام اور سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو پابر کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ شیطان ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ اس نے انہیں کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی نہ پا جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ سورہ اعراف۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ فرمانی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی، اسی لیے قرآن ان کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی۔ سورہ بقرہ۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ سورہ اعراف۔ اور بلا شبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، پس وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس کو پختہ ارادے کا نہیں پایا، یا ہم نے اس کو اقرار کے پورا نہ کرنے میں اس کے ارادے اور قصد کا دخل پایا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارے اماں اور ابا کی پیدائش سے لے کر ان کی زمین آمد تک کی روداد ہے، جس میں ہمارے لیے رب کی اتباع فرما برداری کا سبق ہے اور غلطی پر فوری معافی مانگنے کی عملی تجویز بھی ہے۔ آئیے آج سے ابلیس کے طریقہ ہٹ دھرمی اور ڈٹ جانے کی بجائے روش آدم کو اپنائیں کہ معافی مانگنے میں تاخیر ایک لمحے کے لیے بھی نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابن آدم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ابلیس کی غلط روش سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔